حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو عمر فاروق کے نام سے مشہور ہیں، اپنی حکمرانی اور طرز زندگی میں عدل و انصاف کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ ان کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک مثالی کردار کی حامل ہے اور ان کی حکمرانی کو اسلام کے بہترین ادوار میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو نہایت سادگی اور دیانت داری سے گزارا اور ان کے عدل و انصاف کی بے شمار مثالیں اسلامی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 584 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھا جو اپنی بہادری اور قوت کے لیے مشہور تھا۔ آپ کی قبولیت اسلام کے بعد سے ہی مسلمانوں کو ایک مضبوط محافظ مل گیا جس نے اسلامی معاشرت میں نظم و ضبط اور عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ ان کی عظمت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اب کی خلافت کا آغاز سنہ 634 میں ہوا اور یہ دور تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ اس دوران اپنے اسلامی مملکت کو ایک مضبوط اور منظم ریاست میں تبدیل کر دیا۔ ان کے عدل و انصاف کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ تاریخ میں ان کے زمانے کو عہد عدل کہا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کی اعلیٰ مثالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ قانون کی پیروی کی اور کسی بھی شخص کے لیے رعایت نہیں برتی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ان کے دور میں ہر شخص کے ساتھ یکساں انصاف ہوتا تھا اور انہیں اپنے حقوق کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کے کچھ اہم واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک قاضی کی تعیناتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مختلف علاقوں میں قاضی مقرر کیے تاکہ عدل و انصاف کا نظام پورے ملک میں جاری رہے۔ انہوں نے قاضیوں کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی مقدمے میں جلد بازی نہ کریں اور ہمیشہ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ قاضی شری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں قاضی مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک خط میں لکھا، کسی بھی فیصلے میں جلد بازی نہ کرنا جب تک تمام حقائق اور گواہوں کو اچھی طرح سے سن نہ لو۔ گورنر کے خلاف فیصلہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گورنر کے خلاف شکایت پیش کی گئی۔ اپنے اس گورنر کو بلا کر اس کے خلاف تحقیقات کی اور اس کے بعد اسے عہدے سے برطرف کر دیا کیونکہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اپنی رعایا کو محفوظ اور مطمئن رکھنے کا عزم کیا اور کبھی بھی اپنے عہدے کی عظمت کو عام لوگوں پر فوقیت نہیں دی۔ حضرت عمر اور ایک غریب عورت کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ میں ایک عورت رہتی تھی جو اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان تھی۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رات کو گشت کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ روٹی پکانے کے برتن میں پانی ڈال کر انہیں بہلا رہی ہے تاکہ وہ سو جائیں اور بھوک کا احساس نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور فوراً بیت المال سے کھانے کا سامان لے کر اس عورت کے پاس گئے اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کے بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ اس واقعے نے ان کی فلاحی جذبات اور عوام سے محبت کو ظاہر کیا۔ حضرت عمر اور یہودی کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس کی زمین پر کسی مسلمان نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کی تحقیق کرائی اور معلوم ہوا کہ مسلمان نے واقعہ اس یہودی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف مسلمان کو اس زمین کو خالی کرنے کا حکم دیا بلکہ یہودی کو بھی انصاف دلایا۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اسلام میں کسی کے ساتھ بھی ظلم اور ناانصافی کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر اور مصر کا گورنر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایک قبائلی کو ناحق کوڑے مارے۔ جب اس بات کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنچی تو اپنے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو مدینہ بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قبائلی کو انصاف دیا اور گورنر کے بیٹے کو سزا دلوائی۔
اس واقعے نے عوام کو یہ پیغام دیا کہ اسلام میں کسی کی حیثیت کے باوجود ظلم و زیادتی کی کوئی جگہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کا اثر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کے نظام کا اثر یہ تھا کہ اسلامی ریاست میں ہر فرد خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ کسی نے بھی زیادتی کی تو ان کا امیر المومنین خود ان کا محافظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ نظام عدل و انصاف آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی میں فلاحی منصوبے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مختلف فلاحی منصوبے شروع کیے جن میں یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کے لیے کھانے پینے کی فراہمی شامل تھی۔ انہوں نے مختلف شہروں میں سرائے، سرکاری مہمان خانے قائم کیے جہاں مسافر بغیر کسی قیمت کے قیام اور کھانا کھا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے بیت المال سے ضرورت مندوں کی مالی مدد کی تاکہ اسلامی ریاست میں کوئی بھی شخص بھوک و افلاس کا شکار نہ ہو۔